اللهم صل على محمد الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء صدق اللہ العظیم۔ ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز شہر کے ہمارے مشہور سماجی اور سیاسی آدمی جناب سالم انصاری صاحب یہاں مجمع کو درست کر رہے، جناب موجودہ چیئرمین جناب ارشد جمال صاحب، ہمارے ناظم حافظ محمد اجمل صاحب، مولانا جمال ندوی صاحب، مولانا احمد اللہ صاحب، مولانا خورشید صاحب، مولانا عبدالحمید صاحب، ماشاءاللہ یہ سب بڑے بڑے اہم لوگ ہیں جو یہاں آپ کے سامنے ہیں، اور ہمارے یہ تمام سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین، عزیز نوجوان اور دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہوئے ہمارے یہ پورا مجمع۔ پہلے تو ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ بہت دوڑ دھوپ کے بعد اور بڑی محنت کرنے کے بعد یہ جلسے کا پرمیشن ملا ہے، اور اس پرمیشن میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے زیادہ چیئرمین ارشد جمال صاحب کا اور دوسرے اشتیاق فاخری کا۔ اشتیاق فاخری تقریباً 10 دن سے لگے ہوئے تھے، اور ادھر 2 دن سے میں اور چیئرمین صاحب مولانا افتخار صاحب، مولانا خورشید صاحب ملے 2 دن پہلے، تو کسی طرح سے دوڑ بھاگ کرتے کرتے یہ پرمیشن ملا۔ پرمیشن جو ملا ہے وہ 10 بجے تک کا ہے، اور 10 بجے آپ کا یہ جلسہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بالکل وقت پر۔ ہم اپنے مخصوص مقرر ہندوستان کے مایہ ناز عالم، آل انڈیا پریس اللہ بورڈ کے صدر، اسلامک فقہ اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کو ان کی خواہش کے مطابق آپ سے مخاطب ہونے کا پورا موقع دیں گے، اور انشاءاللہ وہ 9:10 پر اسی کے آس پاس آپ کے سامنے اسٹیج پر آ جائیں گے، اور ان کی باتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ مجھے اس سلسلے میں عرض یہ کرنا ہے، ہمارے حضرت مولانا خالد صاحب نے کل بھی جو محفل لان میں سیمینار تھا وہاں بھی انتہائی قیمتی باتیں کہیں، آج بخاری شریف کی ختم کی مجلس میں بھی انہوں نے بہت ہی پرمغز اور بہترین خطاب کیا۔ اس خطاب میں جو بہت ساری اہم باتیں تھیں، اس میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مسلمان کبھی حالات سے حوصلہ نہیں ہارتا، حالات سے نا امید نہیں ہوتا، حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر آج ہم کچھ نا موافق حالات کا شکار ہیں تو ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ اب تو ہمارے یہاں بڑی عمر کے لوگ کم ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ اب بھی موجود ہوں گے اور کچھ دنوں پہلے تک تھے جنہوں نے 1947 کے حالات دیکھے، جب ہندوستان میں ہندو مسلم دوری کو بالکل عروج تک اور شباب تک پہنچا دیا گیا تھا، اور لاشوں کے ڈھیر کے ساتھ ٹرک ادھر سے جاتے تھے اور ادھر سے آتے تھے۔ اس سے پہلے 1857 میں اور 1857 سے لے کر 1947 تک اس ملک میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء نے، بزرگوں نے اور مسلمانوں کے علاوہ یہاں کی دوسری قوموں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان کو آپ بہت سارے مواقع پر، کبھی 15 اگست پر، کبھی 26 جنوری پر، کبھی ویسے بھی سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کبھی حالات سے مایوس نہیں ہوتا، اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ نہیں ہارتا،
یہ چیز ہمیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب سے، اور یہ چیز ہمیں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اسی تعلق سے میں 2-3 باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک بات تو وہ ہے غزوہ بدر کے موقع کی، یعنی اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 آدمی تھے، اور آپ اختیارتی قافلے کا پیچھا کر رہے تھے، اور مکہ کی جو ایک مسلح فوج تھی جس میں 1000 آدمی تھے، ہر طرح سے آراستہ پیراستہ اور بھرپور حوصلہ والی، آمنا سامنا ہو گیا۔ اور آمنا سامنا ہوا نہیں، بلکہ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے آمنا سامنا دونوں لشکروں کا کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ 13 سال مکے میں بیت گئے اور دوسرا سال ہے مدینہ منورہ کا، یعنی گویا اللہ کے نبی کی محنت کا 15واں سال ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ اس گمراہی میں مبتلا ہیں کہ مکے والے حق پر ہیں کہ محمد اور محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ حق پر ہیں۔ تو حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کرایا۔ جنگ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب و غریب کیفیت طاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا دی گئی تھی، اور اس جھوپڑی میں آپ رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایمان والے گڑ گڑا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے 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 یہ کہا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ اللہ یہ جو 313 آدمی ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ نے ان کو آج ہلاک کر دیا تو پھر دنیا میں آپ کی عبادت نہیں ہوگی، ساری دنیا میں بت پرستی ہے اور ساری دنیا میں شرک ہے، پھر دنیا میں ایمان والے ختم ہو جائیں گے، شرک ہی رہے گا۔ یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر بڑا اثر پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، پیٹھ ٹھوکا اور کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، یا رسول اللہ بس کیجئے، بہت ہو گیا۔ اور ادھر آپ کی دعا ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت سنا دیا، ابو جہل یہاں مارا جائے گا، امیہ ابن خلف یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا۔ جب جنگ ختم ہوئی ہے تو مکے والوں کے پاس جب خبر پہنچی تو انہیں ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مدینہ کے کھیتی کرنے والے، جن کو مکہ مکرمہ کے لوگ بہت کمزور سمجھتے تھے، ان کھیتی کرنے والوں نے ہمارے 70 بہادروں کو کیسے مار دیا۔ اور جو لوگ موقع پر موجود تھے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نشاندہی کیا تھا کہ فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، خدا کی قسم ایک بارش کبھی وہ اس سے ہٹا نہیں، بالکل اسی جگہ اس کی لاش گری۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی فرشتوں کے ساتھ، اور حضرت جبریل اور میکائیل یہ دونوں فرشتے جن کا کام ہے پیغمبروں کے پاس وحی لانا، جن کا کام ہے روزیاں پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان کافروں کی پور پور کاٹو، ان کی گردن مارو۔ وہ لڑے اور جنگ کا جو نتیجہ سامنے آیا، اسلام کی شاندار فتح ہوئی، اور یہ واضح ہو گیا کہ اسلام حق ہے اور مکہ مکرمہ اور قریش کے لوگوں کا جو مذہب ہے بت پرستی کا وہ باطل ہے۔ دوسری مثال اسی کے بعد سنیے، 3 سال بعد یعنی سن 5 ہجری میں عرب کے قبائل متحد ہو گئے، اور اندر سے پیچھے سے یہودیوں نے سازش کیا کہ آج ہمیں اس موقع پر مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ 10,000 کا لشکر تیار کیا۔ مدینہ منورہ چھوٹا سا شہر تھا، 10,000 کا لشکر دیکھتے دیکھتے اکٹھا ہو گیا اور مدینے پہنچ گیا۔ حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، جب ان کو پتا چلا کہ اس طرح کا معاملہ ہے اور مسلمانوں کو اللہ کے رسول کو خبر نہیں ہے، تو انہوں نے جلدی سے تیز رفتار گھوڑے پر سوار کر کے ایک آدمی کو بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو اکٹھا کیا اور خندق کھودنے کا مشورہ ہوا سلمان فارسی کی طرف سے، اور صحابہ نے کام شروع کر دیا، اور خندق کھودی گئی اس جاڑے کے زمانے میں، کافی چوڑی اور کافی گہری۔ جب یہ لشکر پہنچا ہے تو خندق عربوں کے
نئی چیز تھی، وہ ایران کے لوگوں کا طریقہ جنگ تھا، ایران کے لوگوں کا اپنے دفاع کا طریقہ تھا۔ وہ خندق دیکھ کر کے دنگ رہ گئے، اور پھر اس کے بعد وہ 24 دن تک، 25 دن تک، 1 مہینے تک انتظار کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور وہ واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیکم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ ایمان والو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا تذکرہ کرو جب اللہ نے جب تمہارے اوپر ایک لشکر اچانک آ گیا، اور پھر اللہ نے تمہارے بچاؤ کے لیے ہوا بھیجی زوردار، اور لشکر بھیجا ایک دوسرا فرشتوں کا، اور جو تم کر رہے تھے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ آگے نقشہ کھینچا ہے اللہ نے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے سے بھی آ گئے اور پیچھے سے بھی آ گئے۔ پیچھے سے یہودی ان کے ساتھ سازش میں شریک تھے، اور آگے سے یہ 10,000 کا لشکر تھا، اور مسلمانوں کے لیے صورتحال ایسی نازک تھی اور اتنی پریشان کن تھی، اس کا نقشہ اللہ نے 3 جملوں میں کھینچا ہے، اذ زاغت الابصار۔ دن میں لوگوں کے سامنے اندھیرے چھا گئے، اور اس قدر خوف اور دہشت کا، یا یہ کہہ لیجیے کہ حالات کی نزاکت کا تقاضا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ دل اچھل کر کے آ جائیں گے حلق میں۔ اور آگے فرمایا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے ساتھ تم طرح طرح کا گمان کر رہے تھے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ایمان والوں کو خوب جھنجھوڑا گیا، اور خوب جھنجھوڑنے کے بعد اور 24-25 دن کی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا، اور زوردار ہوا آئی، ان کے سارے خیمے اڑ گئے، اور پھر وہ بالکل ناکام اور نامراد واپس ہو گئے۔ ایک واقعہ ہے 2 ہجری کا، اور یہ دوسرا واقعہ ہے 5 ہجری کا۔ اور اس موقع پر جب ناکام واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حوصلہ اتنا پست کر دیا کہ پھر دوبارہ مکے والوں کو مدینے پر چڑھ کر کے آنے کی ہمت نہیں پڑی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دیا تھا کہ اب وہ نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے۔ اس کے بعد 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1400 صحابہ کو لے کر گئے، اور مکہ کے بالکل صحن میں حدیبیہ میں جا کے آپ ٹھہرے، لیکن مکے والوں کو ہمت نہیں پڑی کہ 1400 مسلمانوں سے لڑیں، اور اسی موقع پر حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی زندگی اور قرآن پاک کی یہ باتیں بہت بڑی تسلی کا سبب ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی حال میں ہمت نہیں ہارنا ہے، جمع مردی کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ، نماز اور دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ حالات کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ مکی دور میں جب مسلمانوں کے لیے بڑے نازک حالات تھے، حضرت عمر ایمان لائے تو پورا ان کا چاروں طرف کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں، آدمیوں کا سیلاب امڑ آیا۔ ایک سردار آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا خطاب کا بیٹا صابی ہو گیا ہے، آج ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر ایک سردار اندر گئے، بات کیا، اور اندر بات کرنے کے بعد آگے لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنا عقیدہ اور اپنا خیال بدلتا ہے تو تم سے کیا مطلب، ہر آدمی کو اس کا اختیار ہے، واپس جاؤ۔ تب لوگ واپس ہوئے۔ حضرت ابو بکر مکہ چھوڑ کے جانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنا۔ اس طرح کے ماحول میں مسلمان یہ چاہتے تھے کہ آخر ہم کب تک سہتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ کیوں نہیں آتا، پکڑ کیوں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیتیں اتاری جو میں نے پڑھی ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگوں ہرگز اللہ کو گمان نہ کرو اس چیز سے جو یہ ظالم کرتے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ ان کو ٹالتا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یہ مرنے کے بعد حساب کتاب کو نہیں مانتے، جب قبر سے اٹھیں گے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں جھپکنا بھول جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم،
اور فرشتہ بلائے گا آؤ، تو یہ اپنی نظروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوئے فرشتے کی آواز پر میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ، اور ان کا دل بالکل بے قابو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دل کے لیے ان کو ٹال رہا ہے۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ لوگوں ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اللہ اس کے خلاف کرے گا۔ اللہ بڑا غالب ہے اور بڑا انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس مہلت دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ انتقام کب لیں گے؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ اس دن انتقام لیں گے کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا اور لوگ ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے سب کو حساب دینا ہوگا۔ اور آگے پھر ہے کہ آپ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، ان مجرموں کو اور ظالموں کو دیکھو گے زنجیروں میں جکڑا ہوا، ان کے کپڑے جو ہوں گے وہ گندک کے ہوں گے، چہروں پر آگ چھائی ہوگی۔ آگے آیتوں میں ان باتوں کا تذکرہ ہے۔ تو ہمارے لیے حوصلہ ہارنے کی اور اپنی شکست کو تسلیم کرنے کی، ہمت پست کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ہم کو ہمت کے ساتھ انہی حالات میں جینا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہ غزہ کے بھائی حماس اور حماس سے تعلق رکھنے والے فلسطین کے لوگ 15 مہینے تک جھیلتے رہے یہودیوں کا ظلم اور یہودیوں کی بربریت، اور ساری دنیا جو اب تک سمجھ رہی تھی کہ حماس کے لوگ دہشت گرد ہیں اور یہودی انصاف پسند ہیں، ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہودی ظالم ہیں اور یہ حماس کے لوگ بیچارے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے کفن میں لے کر کے جا کر کے دفن کرتے ہیں، جن کی عورتیں ایک دو نہیں بے شمار ماری گئیں، مرد مارے گئے، بوڑھے مارے گئے، جن کے سارے مکانات ڈھا دیے گئے، لیکن 15 مہینے تک انہوں نے ہمت نہیں ہاری، حالات کا مقابلہ کیا۔ اور حالات کا مقابلہ کرتے کرتے اسرائیل جو اپنے آپ کو دنیا کا سپر پاور سمجھتا تھا، صلح کرنے پر اور جنگ بندی کرنے پر مجبور ہوا۔ تو ہم اپنے بھائیوں سے یہی کہیں گے جو باتیں ہمارے حضرت نے کئی موقعوں پر فرمائی ہیں کہ ہمیں ہمت کے ساتھ اس ملک کی سلامتی کے لیے اور امن و امان کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ ہم یہاں کے دستور پر یقین رکھتے ہیں اور دستور کو مانتے ہیں اور دستور کے مطابق اپنے حق کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ ہمارا حق چھینا جائے گا تو اپنے حق کا مطالبہ کرنا یہ ہمارے لیے مکمل ہمارا یہ قانونی حق ہے۔ اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، اپنے قائدین کی باتوں پر عمل کریں گے اور کسی حال میں ہم حالات سے مایوس نہیں ہوں گے۔ اس بات کی البتہ بہت ضرورت ہے جو ابھی مولانا حمداللہ صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنی کمیوں پر نگاہ کریں، اپنی کوتاہیوں کو دور کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمارا جوڑ پیدا ہو۔ اپنے بچوں کی تعلیم پر، یہاں بچوں کی اچھی تربیت پر پورا دھیان دیں۔ یہ شکایت مل رہی ہے ہم لوگوں کو کہ بہت سارے مسلمان نوجوان شراب نوشی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ ہم لوگ تو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو گٹکا کھا رہے ہیں وہ اس طرح کی مضر چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، سگریٹ سے بچائیں، شراب نوشی تو بہت دور کی بات ہے۔ مسلمان جو قرآن پاک کا حکم جانتا ہے حلال و حرام کو، وہ شراب پینے کو سوچ بھی نہیں سکتا اور کبھی شراب کا جام اپنے منہ کے قریب نہیں لے جا سکتا۔ تو ہم اپنی کمیوں کو بھی ضرور تلاش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں ہمارے بزرگوں نے اپنا خون بہایا ہے۔ آپ پورے ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہندوستان کی زمین میں مسلمانوں کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب یہ جملہ بار بار کہتے تھے کہ ہم اس ملک کے برابر کے حصےدار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں کہ کوئی آسانی کے ساتھ ہمارا مکان اور ہماری زمین اور ہمارے حق کو چھیننا چاہے تو چھین لے۔ ہم برابر کے حصے دار ہیں، اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے حق کے ساتھ ہم اس ملک میں رہیں گے اور ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی، ہم اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو ہمارے جو حضرت یہاں آئے ہوئے ہیں بڑی تمناؤں کے بعد ان کی باتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشیں
اور اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہمارے لیے سب سے بڑی مشعل راہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے سب سے بڑی رہنما چیزیں ہیں، ان کی باتوں پر ہم ان باتوں کو غور سے سنیں بھی اور ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على